اور اللہ کہتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے جو ان پہ نازل ہوئیں، والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ پہلے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، پھر فرمایا کہ دیکھو سب ایمان والے ایمان لائے تو دو گروہ ہو گئے، اور پھر دونوں کو جمع کر کے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے، وملائکتہ ورسلہ، اور وہ پوری آیت سورہ بقرہ کے آخر پر ہے، اور وہ اتنی جامع آیت ہیں، دو آیتیں سورہ بقرہ کے آخر پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دو آیتیں رات کو پڑھ کے سوئے گا اللہ بغیر پڑھے بھی اس کی تہجد قبول فرمائے، اس لیے کہ بنیادی عقائد، اور عقائد کا دوسرا درجہ وہ ہے، یہ تو سارا کفر اور اسلام کے عقائد ہیں، اور عقائد کا دوسرا درجہ وہ ہے جو ضروریات دین کہلاتا ہے، کہ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ضروریات دین پر ایمان نہ رکھے تو وہ اہل السنہ سے تو خارج ہو ہی جائے گا، پھر وہ اہل السنہ سے نکل کے اہل تشیع میں چلا جائے، کسی اور بدعتی فرقے میں چلا جائے، یہ اس کا اپنا من ہے، مگر وہ کفر تک بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پہنچ جائے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ مجھے اہل السنہ کے عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اور ضروریات دین میں سے مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، تو یہ کہنا یا عقیدہ رکھنا اسے اہل السنہ سے خارج کر دے گا، اور بعض فقہا کے نزدیک تو یہ کفر کا جملہ قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے صرف دین اس عقیدے ہی کا نام نہیں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور کل آمن باللہ وملائکتہ آخر تک، بلکہ دین، ضروریات دین کو بھی ماننا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں جو شفاعت ہے میں نہیں مانتا، یہ کفر کے قریب قریب کا جملہ ہے، اور جتنی ضروریات دین ہیں اور خود دین کا جو بنیادی حصہ ہیں، وہ بہت بڑی غفلت جو لوگوں پہ طاری ہو رہی ہے، اور میڈیا کے نام سے جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بہت بڑی ایک غفلت، جس کو لوگ آسانی سے سن اور ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لیتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب، عزت اور احترام اور محبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی بھی معصوم نہیں کہتا، ہمارا اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ معصوم ہیں، یہ بہت غلوف اور بہت شدت پسند مزاج ہے، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہا جائے، کہ اللہ نے ان کی مغفرت کا ذکر بھی کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ یسبون اصحابی،
وہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، کہو تمہاری اس فتنہ اور جو فساد پھیلے گا تمہاری اس تنقید سے، خدا کی لعنت پڑے اس پہ جو شر تم پھیلا رہے ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گناہوں کو گن رہے ہو، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا۔ ارے بھئی گناہ ہوئے، نیکیوں نے ان گناہوں کو دھو دیا اور حد نے ان گناہوں کو دھو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو بد دعا دی، فلاں کو بد دعا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے قواعد اور کلیات بیان کیے کہ اس کی وجہ سے وہ پاک ہو گئے۔ مثلاً ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بہت لوگوں نے واقعہ نقل کیا ہے، اور خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ صحابی ہونے کے باوجود شراب پیتے تھے اور فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور انہوں نے سلام پھیرا اور انہوں نے کہا کہ 2 کافی ہیں یا 4 پڑھا دوں۔ بہت سے لوگ میڈیا میں بھی اس کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شراب پینے کے لیے ان پہ حد لگائی تھی، تو کیا جو حد لگائی تھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، اس حد نے ان کا گناہ معاف نہیں قرار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں جس شخص پہ گناہ کی حد جاری ہو گئی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ولید ابن عقبہ نے شراب پی، حد جاری ہو گئی، اب قصہ کیا ہے بار بار اس کو دہرانے کا؟ اللہ چاہے اسے معاف کر چکا ہو، مگر ہم نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ دل میں جو بغض ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کا اظہار کرنا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور کوئی نہیں سناتا کہ ولید ابن عقبہ دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ میں تیرے پاس اس حال میں پہنچوں کہ سجدے میں ہوں۔ تو دونوں طرح کی روایات آتی ہیں، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ ولید نے فجر کی نماز پڑھا کے دوسرا سلام پھیرا اور گر گئے اور ختم، اور ایک جگہ آتا ہے جب ان کا سجدہ طویل ہو گیا اور لقمہ دینے پہ بھی نہ اٹھے تو کسی نے نماز توڑ کے انہیں ہلایا اور وہ انتقال کر چکے تھے۔ جن لوگوں کی موت اللہ کے حضور میں ایسے آئی ہو، ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے، یا تم اپنے لیے خود جہنم خرید